جس کی تہذیب کے ڈنکے بجتے تھے، آج بھی جن کی تہذیب اور تمدن کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کی تہذیب اور ثقافت بگڑ چکی تھی، بگڑی نہیں تھی، متعفن ہو چکی تھی، اس میں بدبو پڑ چکی تھی، اس میں کیڑے پڑ چکے تھے، یہ انسانیت کا کھلواڑ کرتے تھے۔ ایک انسان کو خون خار جانور کے آگے ڈال کر ایک ایک اسٹیڈیم میں 80 ہزار درشک تماشا دیکھتے تھے۔ IPL چل رہا ہے، میرا نوجوان تو اس وقت تالی بجاتا ہوگا جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے، لیکن وہ تہذیب و ثقافت کے دھنی تالی کس وقت پیٹتے تھے؟ جب جو ہے انسان جانور کے کسی سانڈیے کے سینگوں سے گھائل ہو کر نیچے گرتا اور جاں کلی کے عالم میں آخری سسکیاں لے رہا ہوتا تھا، اس وقت 80 ہزار درشکوں والا اسٹیڈیم تالیوں کی تکرار اور تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھتا تھا۔ اسی کو جگن ناتھ آزاد نے کہا تھا، وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلی آیا کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سب کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے اور پرندوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے کہکشاؤں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو میں نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ لوگ مزدور سے کام کراتے تھے، پیسے نہیں دیتے تھے، حق نہیں تھا اس کو پیسے مانگنے کا۔ نبی نے آ کے اعلان کیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے پہ فخر کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اس دور میں کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں اور ان کے نام اچھے رکھے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کا نکاح کر دے، زندگی بھر ان پر خرچ کرتا رہے، ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائیوں پر جنت واجب ہے۔ فرمایا بلکہ میرے قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوں گے بیٹیوں کی پرورش کرنے والے، بیٹیوں کو تعلیم دلانے والے، قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ تو میرا نبی بچیوں کے لیے رحمت بن کے آیا، عورتوں کے لیے رحمت بن کے آیا، مزدوروں کے لیے رحمت بن کے آیا، ٹیلر کے لیے رحمت بن کے آیا، اپنا کرتا پھٹا خود سینے بیٹھ گئے۔ امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی 11 حرم ہیں، آپ خود ہاتھ سے سیتے ہیں۔ فرمایا آنے والی میری امت غریب ٹیلر کا سر اونچا کر رہا ہوں، کل کوئی ٹیلر کو تانا نہ دے یہ غریب ہے کپڑے سیتا ہے، میں محمد اپنے ہاتھ سے کپڑے سیوں گا تاکہ قیامت تک آنے والے میرے غریب کا سر اونچا ہو جائے۔ جھاڑو اٹھایا، گھر میں صفائی شروع کر دی۔ امی عائشہ نے جھاڑو پکڑ لیا، اللہ کے رسول ہم ہیں نا آپ کی خدمت کے لیے، آپ جھاڑو کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہاں یہاں ان لوگوں نے بعد میں اٹھایا ہے، پردھان منتری جی نے جھاڑو بعد میں اٹھایا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 صدیاں پہلے اٹھایا اور کہا اس لیے اٹھا رہا ہوں کل کوئی میرے جھاڑو لگانے والے غریب کو، کبھی کوئی میری امت میں جھاڑو لگانے والا آئے گا، کوئی سڑکیں صاف کرے گا، کوئی گلیاں صاف کرے گا، کسی کے گھر میں صفائی کرے گا، میرے اس غریب امتی کو کوئی تانا نہ دے کہ یہ میلا کچیلا ہے، یہ جھاڑو نکالتا ہے، میں محمد اپنے ہاتھ سے جھاڑو نکالوں گا تاکہ آنے والی انسانیت کا سر اونچا کر دوں۔ میرا نبی ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو پہلا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تحفہ دیا۔ آج کا یہ انسان جو تسخیر کائنات کے سلسلے میں حیرت انگیز کارنامے انجام دے رہا ہے، زمین کی کلابیں بھر رہا ہے اور ہواؤں کے سینے چیر رہا ہے، فضاؤں کو گھور رہا ہے
اور ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے اور چاند پہ ڈیرے جما رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو مطیع کر رہا ہے، ٹیمپریچر کو قابو میں کر رہا ہے، یہی انسان اتنا ذہنی تشتت و انتشار کا شکار تھا، اتنا مایوس اور احساس کمتری میں مبتلا تھا کہ یہ انسان اپنے سے کم ترین ذلیل ترین چیزوں، درختوں، پتھروں، یہاں تک کہ کیڑوں مکڑوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا اور اسی سے خوف رجا رکھتا تھا، انہی سے اس کی امیدیں وابستہ تھی، انہی خطرات میں پڑا ہوا تھا کہ عقیدہ توحید نے اس انسان کے اندر نئی جان پھونک دی، اس کے مردہ جذبات پھر سے انگڑائی لینے لگے اور اس کی کشت ویراں پھر سے آباد ہونے لگی۔ تو پھر یہی انسان پھر ہواؤں کو پیغام دینے لگا، آگ کو دھمکیاں دینے لگا اور دھرتی کو ڈانٹ پلانے لگا، دریاؤں کو خط لکھنے لگا، لوہے پہ ریسرچ کر کے موٹریں، کاریں، بسیں چلانے لگا، کھلی فضا میں فلائٹیں اڑانے لگا۔ یہ سب میرے نبی کی رحمت ہے، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ گنچے سب پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، اور خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے خودی خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ یہ سب میرے نبی کا احسان ہے۔ تو پہلا احسان توحید کا تحفہ دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مشہود نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی رکوع کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی جانور نظر کرنے کے لائق نہیں۔ نظر بھی عبادت ہے، نبی نے فرمایا نذر عبادت، نذر و نیاز عبادت ہے۔ منت اچھا جو بولتے ہیں نا میرا بولا ہوا بکرا ہے، اب تو قاسم فقیر کی درگاہ پہ لگانا ہی پڑے گا، نہیں، نبی نے فرمایا نظر بھی عبادت ہے، جب بھی نظر کا بکرا لگاؤ صرف ایک اللہ کے نام پہ، شیرینی لگاؤ صرف ایک اللہ کے نام پہ، کیونکہ شیرینی میٹھی کرنے والا بھی اللہ ہے، بکرے کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ ساری دنیا مل کر بکرے کا کھر بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ جس کو تم اللہ کو چھوڑ کے پوچھتے ہو سب کو جمع کرو، اور کہیں جمع نہیں ہوتے ہی تو دسترخوان پہ جمع کرو اور کھانے کو بٹھا دو، میں اپنی ادنا سی مخلوق مکھی کو بھیجتا ہوں، وہ آئے گی فلائٹ کی طرح، ان کھانے کا ذرہ اٹھا کر ان کے بیچ سے اٹھا کے لے جائے گی۔ یہ سب مل کر داتا جس کو دنیا کہتی ہے، حالانکہ داتا اللہ ہے۔ داتا کے معنی دینے والا، داتا کے معنی دینے والا، تو دینے والا کون ہے؟ گونگے ہی یہاں کے لوگ گونگے نہیں ہیں۔ داتا کون ہے بھائی؟ دینے والا کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ تو پہلا تحفہ توحید دیا، اور دوسرا تحفہ توحید رب کی طرح توحید اب کا تحفہ دیا۔ انسان قبیلوں، برادریوں، قوموں، اونچ نیچ، ذات پات، اعلیٰ ادنا طبقوں میں بٹا ہوا تھا، کوئی مستقل حاکم تھا تو کوئی مستقل محکوم تھا، اور یہود و نصارہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محب ہیں، فرعون کے مصر کہتے تھے ہم تو سورج کے اوتار ہیں، ہندوستان کے راجا کہتے تھے ہم چاند کے بیٹے ہیں، چین کے لوگ کہتے تھے ہمارا بادشاہ آسمان اور دھرتی کا بیٹا ہے، ایران کے لوگ کہتے تھے ہمارے خدا میں، ہمارے بادشاہ میں خدائی خون گردش کرتا ہے، اور عرب کہتے تھے حیوان ناطق اور انسان ناطق صرف ہمیں، باقی کسی کو بولنا نہیں آتا، یہ سب گونگے ہیں جو اشارے کرتے ہیں اور جو ہے مکھیوں کی طرح بھنبھناتے ہیں، کسی کو بولنا ہی نہیں آتا۔ اس دور میں قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الناس، او کرۂ ارض پہ بسنے والے آدم کی اولاد، او انسانو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے، ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ قبیلوں پہ گھمنڈ مت کرو، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے اور خاندان تو اس لیے رکھے ہیں کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے اونچا وہ نہیں ہے جس کا خاندان اونچا ہو، تم میں سے اونچا وہ ہے جس کے اعمال اور کرتوت اچھے ہو۔ تو یہ تحفہ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مجمع میں اعلان کیا یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اے لوگو
تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا اب بھی ایک ہے، تمہارا پالنہار بھی ایک ہے، تمہارا پروردگار بھی ایک ہے، تو تمہارا ابا بھی ایک ہے، تمہارا ربا بھی ایک ہے، تمہارا ابا بھی ایک ہے۔ گھمنڈ مت نہ کرو، کلکم من آدم، تم آدم سے ہو۔ گھمنڈ کس بات کا؟ تمہارے باپ کو ہم نے مٹی سے اٹھایا ہے، وہ آدم من تراب، تمہارے باپ کو ہم نے مٹی سے اٹھایا۔ تو یہ توحید، پھر کیا انقلاب آیا اس اعلان کے بعد میں کہ وہ سلمان جو فارسی تھا، وہ بلال جو حبشی تھا، وہ صہیب جو رومی تھا، وہ عطاس جو نینوائی تھا، وہ طفیل جو دوسی تھا، وہ ابو ذر جو غفاری تھا، وہ عدی جو تائی تھا، سب بھائی بھائی ہو گئے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی گئی موڑ دی۔ اور تیسرا احسان یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انسانیت کا احترام اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی عدم اور اس کی عظمت کا سبق سکھلایا۔ اس دور میں انسان سے زیادہ کوئی ذلیل نہ تھا، بعض پتھر مقدس تھے، بعض درخت مقدس تھے، بعض جانور مقدس تھے، لیکن انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ انسان کو ذبح کر کے درختوں، پتھروں اور جانوروں کے نام کا چڑھایا جاتا تھا۔ ستی کی رسم عام تھی۔ اس دور میں قرآن نے اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے انسان کی اولاد کو، بنی نوع انسان کو سب سے زیادہ قابل تکریم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو سب سے بیسٹ بھی انسان ہے تو سب سے بیوٹیفل بھی انسان ہے۔ یہ انسانیت کی عظمت سکھلائی، اور نبی پاک عظمت کا اندازہ آپ اس حدیث سے فرمائیے، اس حدیث سے کیجئے جو مسلم شریف کے اوراق پہ چمک رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کل قیامت کے دن انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے، اے لوگو، میں بیمار ہوا تم پوچھنے نہیں آئے، مجھے بھوک لگی تھی تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا، یا اللہ آپ تو سب کو شفا دیتے ہیں، بیماری سے پاک ہیں، آپ سب کو کھلاتے ہیں، کھانے سے پاک ہیں، آپ سب کو پلاتے ہیں، پینے سے پاک ہیں، یہ کیسا سوال کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی بیمار پرسی کو چلے جاتے تو خدا کو، تمہارے اللہ کو بھی وہیں پاتے۔ میرا وہ فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے خدا کو بھی وہیں پاتے۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی پلا دیتے تو مجھے بھی وہیں پاتے۔ اس لیے دوستو، سنبھالیے اپنے اڑوس پڑوس کو، اگر کوئی ضرورت مند انسان ہے تو اس کے کام آئیے۔ یہ چیز اسلام میں ہزاروں نفلی حج عمرے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم۔ اور چوتھا احسان یہ کیا، میں مختصر کر رہا ہوں، اور چوتھا احسان یہ کہ انسان مایوس تھا، انسانیت کو مایوسی سے نکالا۔ گنہگار سمجھتے تھے ہماری نہیں سنی جائے گی، جیسے آج بھی یار لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے کہ اللہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنے گا، پہلے ہمیں خوش کرو اور پھر وہ ہماری اس کے آگے جائے گی، تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ یہ پہلے بھی تھا، انسانیت مایوس تھی، گنہگار سمجھتے تھے ہماری نہیں سنی جائے گی، اور بعض لوگ سمجھتے تھے کہ پچھلے جنم کی سزا بھگت رہا ہوں اس لیے گناہ ہو رہے، اور کوئی کہتا تھا کہ انسان پیدائشی گنہگار ہے، جس کے پاداش میں اور جس کے کفارے میں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا پڑا۔ لیکن قرآن نے آ کے اعلان کیا قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، نہ دیوبندی مولوی کی بات ہے نہ بریلوی مولوی کی بات ہے، قال ربکم، تمہارا رب